ہمارے بہت خوشحال لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں تو شہر کے اندر وہ خالی کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ اس کو لان بنانے کی بجائے اگر آپ اس کو اچھا ڈیزائن کر لیں تو یعنی جنگل کی تو خوبصورتی اور ہی ہوتی ہے. اچھا ساتھ ساتھ یہ کہ وہ آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں ایک مائکرو کلائمیٹ دے دیتا ہے, ایک مائکرو ایکولوجی دے دیتا ہے, جس میں کہ پھر کیونکہ سوال ہمارا شروع اور ٹائٹل ہمارا یہی تھا کہ نیچر ان دا سٹی. اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ جب آپ کانکریٹ بنائے چلے جا رہے ہیں تو یا تو آپ پہلے سے ڈیزائن کریں جیسا کہ پراپر سٹی پلاننگ میں ہوتا ہے, لیکن اگر کراچی جیسی صورتحال ہو گئی کہ ایک طرف جو ہے وہ اس کو کیپٹل کی طرح ڈیزائن کیا تھا جیسے کہ نارتھ ناظم آباد اور جیسے کہ یہ یونیورسٹی کا ایریا, اور پھر اس کا یوز کچھ اور ہو گیا. اور پھر جس طرح سے ان پلانڈ آبادی یعنی کراچی کی 60% آبادی کہتے ہیں کہ وہ ان ایریاز میں جو کہ پلانڈ ہی نہیں ہیں, وہ خود سے آبادیاں بڑھی ہیں. سو اس کی وجہ سے اب وہ گرین سپیسز جو ہیں وہ غائب ہو گئے. اچھا سو یہ 10,000 کا ہم نے ایک پلان یوں بنایا کہ اس میں ہم کمیونٹی کو بھی, ہماری اپروچ سی ایس سی کی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کمیونٹی کے بغیر ہمیں کرنا ہی نہیں, کیونکہ کمیونٹی کے بغیر کریں گے تو اٹس اے فیلئر, پلاننگ فیلئر ہے یہ. جب آپ نے جن کو بینیفٹ کرنا ہے ان کو شامل ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس کا خیال کب تک رکھے گی گورنمنٹ اور کیسے رکھے گی, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہمارا جو 10,000 اربن فوڈ فارسٹ, ٹھیک ہے, تو یہ کیا چیز ہے, یہ ایک پارٹ لے لیں آپ, ایک مثالی پارٹ لے لیں. اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ ڈیزگنیٹڈ ایریا میں یا میاں باقی فارسٹ ٹائپ چیز لگائیں اور اس کے پانی کا بھی گٹر سے لیں. اب آپ شہر کی پانی کو استعمال ہی نہیں کر رہے, آپ ویسٹ واٹر کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ پانی کی قلت کا تو ہے نا مسئلہ, پانی کے مسئلے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے شاید. اچھا تو اس کو اب پلان کرنا ہے, سو وہ آرکیٹیکٹ پلان کرے گا. ہمارے پاس آرکیٹیکٹس بھی موجود ہیں جو کہ بہت شوق سے اس کو پلان کریں گے. ہارٹیکلچرسٹ موجود ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے درخت کیسے کیسے لگانے ہیں. جنرل پلان یہ ہے کہ آپ جو فارسٹ اس کے اندر لگائیں گے اس کے اندر آپ کھانے پینے کی چیزیں مکس کریں, یعنی کہ پھل ضرور ہونے چاہیے, یعنی ایسی چیزیں جو آپ توڑ کے کھا سکتے ہیں. تو ہمارے شہر میں یعنی غربت بھی بہت زیادہ ہے, سو آپ نیوٹریشن کا بھی کیا برا ہے اگر کوئی جو ہے پھل توڑ کے کھا لیتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا شہر میں اس سوچ کے ساتھ درخت لگائے گئے ہیں کہ لوگوں کو طرح طرح سے اس کا فائدہ ہو. سب سے پہلے تو سایہ, ٹھیک. اچھا تو اربن فوڈ فارسٹ کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی یہ ہے کہ آپ جو جس علاقے میں وہ ہے اس میں آپ لوگوں کو پہلے موبلائز کریں گے, آپ ان کو ان کے ساتھ مل کے اس فارسٹ کو پلانٹ کریں گے. اس کے پلے ایریاز, کیونکہ پلے ایریا انتہائی ضروری ہے بچوں کے لیے, وہ پارک میں ہونا لازمی ہے ورنہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد آپ اس میں کمیونٹی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر ہمارا اس میں یہ خیال ہے کیونکہ ہم نے خود کچن گارڈننگ پہ بہت کام کیا ہے, روف ٹاپ گارڈننگ فلیٹ میں کیسے کریں, یہ ان پہ ہم نے بہت کام کیا ہے, سالوں کیا ہے. اسکول فارمز ہم نے بنائے ہیں جس میں کہ بچے سیکھتے ہیں کہ اپنا کھانا کیسے اگاؤ. تو کچن گارڈننگ کی نرسری, سب آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو بیج سے لگانا نہیں آتا, ویسے تو ٹماٹر کے آپ بیج یوں ہی پھینک دیں تو وہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے تو جو نرسری ہوگی وہ نرسری جو ہے وہ آپ کو چھوٹے پودے دے دے گی اور وہ آپ اپنی چھت کو بھر دیں. آپ کے پاس جو صحن ہے اس کو بھر دیں. آپ کو تازہ کھانا, اتنا تازہ کہ آپ توڑ کے کھائیں, یہ نہیں کہ 1-2 دن پرانا کہیں سے آیا ہوا کسی فارم سے. تو یہ 10,000 فوڈ فارسٹ کا بیسک ایک سمری ہے. اس کو اگر اس کا جو ہم نے ٹیکنیکل جو ڈاکیومنٹ اس کا بنایا ہے پورا تیار ہے, سارے ایکسپرٹس موجود ہیں ہمارے پاس. اس ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں فوڈ فارسٹ اینڈ کمیونٹی ہب. سو یہ ایک طرح کا ملنے کی جگہ بھی بن جاتی ہے, ایک کمیونٹی کی جگہ بن جاتی ہے جو کہ
کمیونٹی کے بغیر وہ ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اچھے آئیڈیاز ملا کے آپ ایک اچھی چیز بنائیں گے تو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہمارے تو لوگ ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم اب نہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا نظام ایک سیٹ اپ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے اندر زیادہ تر لوگ آ جاتے ہیں، پھر جو رہ جاتے ہیں ان کو آپ فائن کریں، جو مرضی کریں، لیکن ہمارا کانفیڈنس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اچھی ایک کوشش میں شامل ہو جاتے ہیں۔